کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اے مالک ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ آئیے ایک اور دعا بھی مانگتے ہیں بخشش کی دعا کے طور پر۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور مجھ پر رجوع کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے 5481۔ گناہوں کے احساس میں ڈوبے ہوئے روندھی ہوئی آواز، بات بھی نہیں منہ پہ آ رہی، ان جذبوں کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھنا کئی 100 دانوں کی تسبیح پڑھنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا تو ذرا سا سمجھیے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعتوں میں شر نہیں ہوتا لیکن سستی ہوتی ہے، وہ معمول والے دینی اعمال بھی کرتے ہیں، مگر جب دین کا کوئی ایسا تقاضا آتا ہے جس سے اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے بنائے ہوئے نقشے کو توڑ کر دیندار بننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس وقت وہ اپنی زندگی اور مال کو اس طرح دین کے لیے نہیں دیتے جیسے دینا چاہیے، اور پھر قوت فیصلے کی کمی بھی ہوتی ہے، یا پھر دنیا میں مشغولیت ہوتی ہے کہ دین کی راہ میں اپنا حصہ ڈالوں کہ نہ ڈالوں، کروں کہ نہ کروں، سائن اپ کروں کہ نہ کروں، والنٹیئر فارم فل کروں کہ نہ کروں، اچھا یہ پلیج کر دوں کہ نہ کر دوں، اچھا یہ میں اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں یہ کہوں نہ کہوں، ان سارے سوالوں کے بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جکو تکا پنجابی میں کہتے ہیں، جکو تکا۔ ایسے لوگ اگرچہ قصوروار ہیں لیکن ان کا قصور اس وقت معاف کر دیا جاتا ہے جب ان کو یاد دہانی کرائی جائے، کوئی ریمائنڈر دیا جائے، کوئی کانوں پہ آواز پڑے تو اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعترافو کہتے ہیں، اعتراف کرنے والے۔ اور اعتراف اور شرمندگی کا ثبوت کیا ہے کہ نئے سرے سے وہ دین کی خدمت کرنے لگ جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے، آگے بھی ہم پڑھیں گے، حضرت یونس کے قصے میں بھی یہ پیغام آئے گا۔ یہاں بھی سمجھ لیجئے کچھ خطائیں اور کچھ ہماری محرومیاں ایسی ہوتی جس کے لیے صرف تسبیحاں پڑھنی کام نہیں آتی، وہاں جا کر دوبارہ خدمت دین کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے نام دین کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں نا، آپ اردو بولتے سنتے ہیں تو آپ کو اردو والے بہت سارے پتہ چلیں گے، اسی طرح جو انگلش بولتے ہیں، مثلا انگلش لیکچر سننے والے جب نام نعمان علی خان یہ نام سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ بینہ انسٹیٹیوٹ۔ اسی طرح سے ایک اور نام لے لیتے ہیں کوئی بھی، یاسر قاضی۔ ہر نام کے ساتھ کوئی نسبت جڑی ہوئی ہے نا۔ آپ کو نہیں پتا ہوگی، امریکہ والوں کو پتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ کیا نسبت ہے، اردو والوں کی بھی نسبتیں ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کا بیٹا۔ معاشرے میں بڑے سکون سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ہر گھرانہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ یہ ہمارے دین کے گھرانے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے جب کوئی کسی ایک نام سے جڑ گیا ہوتا ہے نا تو وہ اسی گھر کی بہو بیٹی بن چکا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو پتا چلے فلاں کی بہو الگ ہو گئی، طلاق لے لی، اب اس نے دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، ایک انتشار اٹھتا ہے، بہت بڑا اٹھتا ہے۔ آوازیں ہوتی کیا ہوا، کیسے تھا، کیا ہوا، میاں برا تھا، ساس نے کچھ کہہ دیا، اچھا اس لڑکی کا قصور ہے، یہ اس کا کسی سے چکر نہیں۔ یہ اس طرح جب ہماری ذاتی زندگیوں میں آتا ہے نا، ایگزیکٹلی اسی سے کم و بیش اس وقت بھی آتا ہے جب لوگ آپ کو کسی نام سے جانتے ہوں اور آپ وہ نام چھوڑ کر کسی اور نام کی تشخیر کرنے لگ جائیں۔ بات صرف اتنی ہے، سمجھ نہیں آئی تو چھوڑ دیجئے، سمجھ آ گئی ہے تو اعتراف کے بعد نئے سرے سے اسی چیز پہ آ جائیے۔ یہی خوش رہنے کا راز ہے۔ سب اچھے ہوتے ہیں مگر مختلف ہوتے ہیں، یہ بڑا بڑا لکھیے گا، سب اچھے ہوتے ہیں لیکن مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ بھی لکھ لیں، لوگ غلط نہیں ہوتے لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم جب کچھ چیزوں کو ادھر ادھر ہوتا دیکھے ہم کہتے ہیں یہ غلط، ہاں جہاں ارادے غلط، جہاں موٹیوز غلط، یہ بات آنے لگی ہے، جہاں مسجد درار ہو رہی ہو، جہاں دین کے نام پہ دنیا داری ہو، وہاں تو پھر آپ کو خود اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک رات بھی نہ اس مرد کے ساتھ رہیے جو آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، کسی اور لڑکی سے تعلقات ہے، فوراً اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ کچھ عرصے بعد آپ کو دوسرا دے دے گا۔ وہ تو اسلام کہتا ہے۔ باقی چھوٹے موٹے عادتوں کے اختلاف اور کہیں چھوٹی باتیں، کسی کا دل کھلا کسی کا بڑا، اگر ایسے ہی گھر ٹوٹنے لگیں تو بتائیے کہ پھر کون سلامت رہے گا۔ اور آخری بات یہ کہ جب اگلے گھر جائیں گے تو وہاں بھی لگ پتا جائے گا، خرابی ادھر بھی ہے لیکن پہلے سے مختلف۔ ہمیں اپنے شوہروں میں برائیاں لگتی ہیں، دوستوں کے شوہر بڑے اچھے لگتے ہیں، ان سے پوچھئے
تو وہی ہیں جو ان کو نبٹ رہی ہیں. تو اللہ نے جو آپ کو مجھے دیا نا اس پہ راضی رہیے.